دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑی بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اسی کے ذکر سے روشن روت پھر لوٹ آتی ہے، اسی کے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ ہماری آج کی تقریب کی صدر استاذہ شبینہ خورشید صاحبہ پنڈال میں تشریف لانے والے ہیں، جلد ہی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تعریف کریں گے۔ استاذہ شبینہ خورشید پنڈال میں تشریف لا چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بلا تخیر عزاز فورٹ عباس، آئرن لیڈی آف فورٹ عباس، چیئرپرسن بنات الحسنہ ویلفیئر سوسائٹی اور آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محترمہ شبینہ خورشید صاحبہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بنات الحسنہ اس خوبصورت مینارہ نور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماہ ربیع الاول میں ایک چھوٹا سا یہ کردار بنات الحسنہ کو جیسا سوچا تھا ویسا تشکیل دینے میں ٹوٹل 20 کمیٹیوں نے کردار ادا کیا ہے، جن میں سب سے ٹاپر ڈائریکٹر سہیل اختر صاحب کی آئی ٹی ٹیم ایک مہینے بھر سے اس پروگرام کے ساتھ نیشنل لیول کی اور انٹرنیشنل لیول کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آن لائن سٹوڈنٹ کا کمپٹیشن کروایا، اور یہ وہ ٹیم ہے کہ جن کی تہجدیں قرآن کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ان بھائیوں کی یہ آنکھیں تہجد کے ٹائم میں بھی قرآن پہ محنت کرتے ہوئے جاگتی ہیں۔ میں سب سے زیادہ اس ٹیم کی شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ کہ انہوں نے میرے اس دھرتی کو قرآن کی دھرتی بنانے میں اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلانے میں جو اس ادارے کے ساتھ کردار ادا کیا ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو پوری آواز دنیا میں کیسے پہنچائی جا سکتی۔ اور میں سہیل اختر صاحب کی ریسنٹلی جو ہمارا گڑی شاہو میں بہت بڑا آفس قائم ہوا ہے، جس میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ بکس پر بھی کام ہوگا، اور شفق انٹرنیشنل نے اس سیرت النبی کانفرنس میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ میں ان کی شکر گزار ہوں، اور ان کی ٹیم کی بھی، اور ڈائریکٹرشپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذمہ ہے۔ امید ہے اسی لیے ان کو یہاں پہ بلوایا تھا تاکہ میں اپنی تحصیل فورٹ عباس کے صحافی نمائندگان اور بالخصوص ہمارے سرپرست اعلیٰ جنہوں نے باپ جیسا پیار دیا، حاجی زہر سلیم کے ہاتھوں میں شیل تلوانا چاہ رہی تھی ننھی منھی بچیوں کو۔ بھائیوں، آپ نے بڑا ٹائم دیا، لمبے ٹائم کے لیے بیٹھے، لیکن یہ پروگرام 1 سال بعد ہوتا ہے، اس لیے میں چاہوں گی ان بچیوں کی حوصلہ افزائی اور ہماری لاہور ٹیم کی حوصلہ افزائی، اور اس کے علاوہ جو ہماری ویلفیئر ٹیم کی حوصلہ افزائی ہے، اس کے علاوہ ہماری آن لائن سٹوڈنٹ اور آن لائن کی ٹیچرز یہاں موجود ہیں، ایڈمن ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہے، مسجد کی کمیٹی ممبران کی کچھ عورتیں یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ ایک زکوٰۃ کمیٹی بنی ہے، اس کی بھی سٹوڈنٹ اور اس کی ویلفیئر کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بھائیوں، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، سیرت النبی ختم ہوگی تو رمضان کی تیاریوں کا پینل بننا شروع ہو جائے گا۔ زندگی دے دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، زندگی دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کے جو
उन्वान था वो तो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे तकरीबन टोटल 66 मेंबर बनते हैं जिनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये मीनार-ए नूर सजाया गया। और मैं कहती हूँ आज फोटाबास में फरिश्ते भी उतरे होंगे जो ज़िक्र रसूल की महफिल में शामिल हुए होंगे, जहाँ से सुबह 8 बजे से रसूल अल्लाह का नाम लिया जा रहा है और दरूदों की बहारी है और एक से एक बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाते रसूल है। भाइयों तुम क्या जानो नाते रसूल, हसन बिन साबित ने जो दिल से अल्फाज कहे थे। अल्लाह करे आगे हमने एक नात काउंसिल कायम करनी है, अल्लाह हमें इसमें कामयाबी भी दे और थोड़ा सा इस पे और लाहे अमल हमारा मजबूत हो जाए। ये काफिला, ये सिलसिला, ये तालीमी काविशें, इसका मकसद, इसका बैकग्राउंड मैं अपना आज की सीरत नबी कॉन्फ्रेंस पे चंद अल्फाज कहने से पहले एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी। लाहौर टीम वालों डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं ज़रा छुप कर काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था ज़माना मुझे देखना चाहता है, ज़माना खरीदना चाहता है। इसलिए इन्होंने एक तोहफे के तौर पर ये डॉक्यूमेंट्री कायम की। हम तो समझते थे दीन का काम है, कुरान का काम है, दिल में सच्ची तड़प है, इसका कौन मुखालिफ हो सकता है, इसका कौन दुश्मन हो सकता है। और मेरा मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे और पूरी दुनिया में मुसलमान और वो भी ख़वातीन, भला इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं। आसान समझ के राह शुरू की थी, लेकिन ये राह वो राहें हैं जो हर स्टेज पे यही मैसेज मिला कि ये राहें आसान नहीं हैं। बड़ी दफ़ा शैतान ने ये भी दिल में डाला कि छोड़ दे, यहाँ तो इज्जतों के मसले हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातों के मसले हैं, यहाँ तो ख़ानदान और घरों के मसले हैं। बहुत दफ़ा ऐसी रुकावटें भी आई, लेकिन बहनों बात यही है कि शायद मसाइल और बातें छोटी हों, जो इस दिल में कुरान और रसूल की मोहब्बत है। और इसीलिए मैंने उन्वान तजवीज़ दिया कि जिस दिल में मोहब्बत न हो, क्या वो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का पंडाल सजा सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी ही तो है। मैं अपना तारुफ जो डॉक्यूमेंट्री के जरिए करवाया वो तो था ऑफिशियल तारुफ, लेकिन मैं और भी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस आए इस प्रोग्राम के दौरान जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ आज, ताकि सुन ले लोग मेरी डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं, शायद उनको इदारे की डॉक्यूमेंट्री नहीं चाहिए। इस फोटाबास के कई लोगों ने मुझे फोटाबास का रहायशी मानने से इनकार कर दिया कि ये फोटाबास की खत्म नहीं हो सकती, ये काम फोटाबास में नहीं हो सकता, ये तो किसी ब्रांड कंपनी का है, कोई आगा खानी है, कोई मरज़ियत का है, कोई गैर मुस्लिम का है, इनके पीछे लाया अमल और है। बहनों जब इस राह पे चले हैं, काफिले मिले या ना मिले, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की काविश अभी भी जिंदा है, वो रहेगी। कौन नहीं जानता, प्राइमरी तो 273 गाँव से सारे टीचर्स भी मौजूद हैं, पढ़ी रिकॉर्ड निकाल लो, लेकिन बात पढ़ाई की नहीं है, बात तो बैकग्राउंड की है कि ऐसे घराने की बच्ची जिसके वालिदैन को वडेरे नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, वो तो एक इतने लो स्टेटस की फैमिली कि जिसके वालिदैन खुद लोगों की जमीनों पे हिस्से ठेके पे जमीन लेकर अपना पेट पालते हैं। भाइयों जिंदगी शुरू करते हैं। 2001 से तालीमी सिलसिला शुरू हुआ, प्राइमरी 273 से पास की, लेकिन सुखेरा फैमिली, लड़कियां पढ़े वो भी स्कूल में नहीं हो सकता। मेरा भी उसी खानदान से ताल्लुक है। 10 साल मैंने भी टोपी वाला बुर्का पहना था। हमारे खानदान में नहीं बच्चियों को स्कूल पढ़ाते थे, नहीं जाने देते थे, लेकिन भाइयों
تعلیم حاصل کرنا میرا شوق نہیں تھا، میں بھی اپنے خاندان کی لڑکیوں کی طرح انہی میں سے تھی، لیکن باپ میرے کی ایک لگن تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جب ہماری جوانی کی زندگی تھی ہمیں کہیں سائن کرنے پڑتے، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، میں انگوٹھا لگاتا تھا، تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤں گا۔ میرے سے زیادہ میرے باپ نے جنگ خاندان سے لڑی کہ سکول کیوں پڑھاتے ہو، کیوں پڑھاتے ہو۔ میرے والد محترم نے پرائمری پاس کروائی۔ 2006 میں جب گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لیا، یہ جو آج آپ کو ڈائریکٹر تو نظر آتے ہیں، 6 سال مجھے سائیکل پہ اسی بھائی کے ساتھ گاؤں سے اسی شہر میں 6ٹھی کلاس سے میٹرک گورنمنٹ کے ہائی اسکول میں کیا ہے، ریگولر پڑھا ہے، اساتذہ کرام سے پڑھا ہے۔ اس ٹائم ہمیں کچھ وظیفے بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملا کرتے تھے، گھر سے ہمیں روز 10 روپے نہیں ملتے تھے۔ آج میری کلاس فیلو سے پوچھ لیں، سارے لوگ کنٹین پہ ہوتے تھے، لیکن میرے بیگ میں کچھ اسلامی کتابیں تھیں، چونکہ میں نے 6ٹھی سے عالمہ کا کورس شروع کیا تھا۔ 2009 میں 9th تک شہادت العالمیہ جامعہ عائشہ صدیقہ اس سے بھی پاس کر لیا، عالمہ بھی مکمل ہو گئے، میٹرک سائنس کے ساتھ کیا۔ والد کی بڑی خواہش تھی کہ جب خاندان سے جنگ لڑی ہے تو میں ڈاکٹر بناؤں گا، لیکن اللہ کو کوئی اور ہی چاہتی۔ ایک انسان کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ چونکہ میں میٹرک تک شہادت العالمیہ کر چکی تھی، میرا شوق اسلامیات کی طرف اور پروگرام کی طرف اور تقریروں کی طرف، بیانات کی طرف تھے۔ فوٹا باس کا کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں جا کے میں نے پروگرام نہیں کیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ لائف میں کسی ٹیچر کے گھر، چاہے وہ کوئی میلاد کی محفل ہوتی یا جس طرح کا بھی ماحول ملتا، تقریر کا شوق تھا بھائیوں کی۔ یہ کچھ ٹائم تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی بڑا قریبی گزرا، چونکہ جو میرا گاؤں ہے اس میں تبلیغی جماعت کا بہت زیادہ سٹیٹس ہے، ان کے بیانات کے ساتھ بھی بڑا ٹائم گزرا۔ ڈگری کالج جب جوائن کیا، ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایف اے میں نے آدھی فیس ڈگری کالج سے معاف کروائی، کیونکہ میں بہنوں فیس نہیں میرے والدین ادا کر سکتے تھے۔ بی اے تک میں نے خود پرائیویٹ ساتھ چھوٹی سی جاب کی، اپنی فیسیں خود ادا کرنے کے لیے۔ بات یہیں تک نہ رکی، جب آفٹر ایجوکیشن گورنمنٹ کی سیٹیں آئیں اور 14 اسکیل پہ وتھ شہادت العالمیہ 2017 میں جب وہ سیٹ کنفرم ہوئی، میرا اللہ گواہ ہے، میں یہی چاہتی تھی کہ اللہ، جب میں بہاول نگر انٹرویو دینے جاتی ہوں 14ویں اسکیل کے لیے، اللہ 10 سیٹیں اور 20,000 لوگ، میرے اللہ سکولوں کے کام کے لیے بڑی تعداد ہے، لیکن اس دھرتی میں میرے قرآن کے لیے مجھے وہ کوئی خواتین نظر نہیں آتی جو خواتین اسلام آباد کی دھرتی پہ فرحت ہاشمی جیسی۔ یہ تڑپ تھی جو جینے نہیں دیتی تھی، جو بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ والدین کی شدید خواہش تھی کہ میں سرکاری گورنمنٹ جاب جوائن کروں تاکہ والدین کی محنتوں کا ثمر بر لائے۔ میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ اللہ جاب آسمان والے کی کرنی ہے، لیکن جیسا ذہن ہوتا ہے مدرسے والے بنو گے، چندے مانگنے پڑیں گے، زکاتیں مانگنے پڑیں گے، یہ اپنی نوکری ہے، اس کے زیادہ فائدے ہیں۔ یہ باتیں والدین کے لیے بھی باعث مشقت بنی، لیکن بھائیوں یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آفٹر ایم اے جب مجھے نگہت ہاشمی صاحبہ کے ذریعے جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ فرحت ہاشمی صاحبہ بھی ایسی لیڈی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری شریف پڑھائی ہے، جبکہ ہمارے مدارس میں عورتیں بخاری نہیں پڑھاتی۔ مفتی صاحب پڑھائیں گے، پردے میں بیٹھ کے پڑھائیں گے۔ اس دھرتی پہ سب سے بڑی جنگ جو میں نے مسالے کے ساتھ لڑی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ مسلکوں کی جنگ تو لڑ لئی، لیکن جب بات یہاں تک نہ بنی تو یقین جانیے بہنوں، لوگ یہاں چین سے نہ بیٹھے۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا بنات الحسنہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے یو ایس اے کی ایک ٹیوشن تھی جو
जो 5,000 पे मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती थी। सिलसिला आगे चलता गया। कमान एक ही थी कि जिसको पढ़ाया है उसको दिल से पढ़ाया है, न पीरियड समझ के पढ़ाया है, न पैसे की लगन से पढ़ाया है। सिर्फ 2 साल की एकेडमी के बाद ये इदारा मर्ज़ वजूद में आया। मैं कहती हूँ अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ ये मोहब्बत के सफ़र का टाइम ज़्यादा है। और फिर लोग घरों की बात आ गई, फिर ससुराल की आ गई, फिर फिरके की आ गई। मैं कहती हूँ अगर औरत दीन का काम करेगी तो सबसे पहले तुझे ये रास्तों से निमटना पड़ेगा। तब याद आया कि फिरौन और आसिया की कहानी भी ऐसी थी, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। भाइयों ख़वातीन, मैं ये कहना चाहती हूँ हम हर बात में कमिटमेंट कर सकते हैं अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे। अगर आज औरत डट कर खड़ी ना हुई, जिस रसूल का तो नाम लेती है, जिस सीरत रसूल के नाम पे हम प्रोग्राम करते हैं, सीरत सुनी और सुन के सिर्फ अमल ना किया तो काम ना बनेगा। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहती हूँ बहनों, तुम्हें वो आसिया बनना पड़ेगा, तो जो मैं हमारा बनना पड़ेगा। नबी की हुर्मत के लिए आज भी क्या सहाबा काफी नहीं थे? जब नबी को तीर लगे, दाएं बाएं से लगे, उम्मे अमारा से घर ना बैठा गया, भेष बदलकर घोड़े पे सवार होकर वो सहाबा के दरमियान खड़ी होके मेरे नबी की नबूवत का दिफा करती है। ए औरतों, अगर तुम नबी पे कुर्बान ना होना हुई सीखी, नबी के हुक्मों को गले से ना लगाया, नबी की सुन्नतों को अपना जेवर न बनाया, तो केला सीरतों से काम नहीं चलेगा। औरतों, बात बहनों, उन माओं के लिए मेरा मैसेज है, बच्चों को सीरत क्या सिखाओगी? मैंने यही जज किया कि मेरे जिले में नहीं पूरे डिवीजन में मदरसे बहुत हैं, सिर्फ विफाक का मदरसा बनाकर चलाना आसान है। मुझे बच्चियों के मदरसे की इतनी जरूरत नहीं महसूस होती थी। एक ही तरफ थी, या अल्लाह माओ का मदरसा होना चाहिए, ख़वातीन का मदरसा होना चाहिए। एक माँ जब तक नबी की सीरत नहीं पढ़ेगी वो बच्ची को नहीं सिखा सकती। माएँ तो आज मोहताज है, एक नूरानी कायदा माँ नहीं पढ़ा सकती, उसके लिए भी माँ दूसरों की मोहताज है। इमाम बुखारी की माँ बनना है, उम्मे इस्माइल बनना है। कैसा वो बच्चे घरों से हाफिज बन के निकलते थे, घर में कौन करवाते थे? माई करवाती थी। ये चीज ख़वातीन के लिए मेरे अंदर बड़ी तड़प थी, और वो तड़प एक नजरिया बन गई। और जब नजरिए बनते हैं तो बहनों और बच्चियों और बेटियों और बिलखसूस मेरे भाइयों, जब नजरिए बनते हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ी जंग होती है, जिसमें अपने घर भी रोंदे जाते हैं, अपनी इज्जतें भी रोंदी जाती हैं। लेकिन जब हम नबी को सीने से गले लगाएंगे, नबी की सुन्नत को लगाएंगे, नबी से ऐसा प्यार करेंगे कि हमें हर चीज से प्यारी शरीयत है, हर हुक्म से प्यारा नबी का हुक्म है। अपनी जिंदगी को ऐसा लाया अमल बनाना। और मेरी ये ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश अल्लाह ने ऐसे पूरी की, नबी के रास्ते पे चलो, फिर नबी की शरीयत के लिए अल्लाह से मांगो, और फिर रब देगा नहीं। मैं कहती हूँ बहनों, ये पंडाल हजारों में भी सज सकता था, लेकिन बात ये है, मन अहब्ब लिल्लाह मिन वलदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, तुझे नबी से प्यार औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा होगा। मैंने तसव्वुर किया मेरे बेटे की शादी हो, मैं कैसे खर्च करूंगी? अल्लाह की कसम, जब तक मैं अपने नबी के पाक प्रोग्राम के लिए, नबी की सीरत के लिए तड़प अपने बेटे से बढ़ के न रखी। आप सारे मेहमाने रसूल हैं, फिर हक तो अदा न हुआ। नबी का मेहमान आए, मैं फटी चटाइयों पे बैठा दूं, और मेरी शादी या बेटे की शादी का मेहमान आए, मैं प्रोटोकॉल दूं। ये नबी के साथ बच्चियों बहनों वफा नहीं है। जो अपने लिए सोचा वो नबी के लिए ना सोचा, जो अपनी औलाद
کے لیے بنایا، وہ شریعت کے لیے نہ بنایا۔ آج مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ یہی ہے، محبت صرف خالی دانوں میں رہ گئی، کرنے میں اور دکھانے میں اور بتانے میں بہنوں ہم پیچھے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر اس فوٹا باز کی دھرتی کی عورتوں میں آ جائے، اللہ کی قسم خاندان خود بخود سنور جائیں گے، بچوں کے اندر محبت رسول آ جائے گی۔ سب سے بڑی بات جو میں آج اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتی ہوں، اس مجلس کے اندر ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں، کسی ایک فرقے کے نہیں، پورے فوٹا باز اور ضلع اور تحصیلوں میں ہر مسئلے کا جماعت سے تعلق رکھنے والی بہن اور بھائی اس میں موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں خواتین کی درسگاہ قائم ہو اور اس میں کسی فرقہ پرستی کا لیبل نہ لگے۔ تیری جماعت، تیرا فرقہ، تیرا مسلک جب تک نبی سے محبت نہ ہوئی، تیرا فرقہ کچھ نہیں کرے گا، جماعت کچھ نہیں کرے گی۔ اگر نبی پہ مر مٹنا کٹنا نہ سیکھا تو یقین جانیے محبت صرف علمی حد تک، ڈگری حد تک رہ جائے گی۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتی ہوتی ہوں، یا اللہ اس شہر کو قرآن یونیورسٹی کی ضرورت ہے، الہی اس دھرتی کو قرآن کی دھرتی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مٹی کے اندر کوئی تو چیز ایسی موجود ہے الہی کہ تو نے یہاں پہ ایک ایسے ادارے کے لیے، ایک ایسے رب العالمین جو دل کے اندر تڑپ تھی، الہی میں چاہتی ہوں جیسے تو نے اسے پوری دنیا کے 14-15 ممالک میں پہنچایا ہے، الہی فوٹا باز کے گھر گھر تک وہ مینارہ نور پہنچا دے۔ بہنوں اور بیٹیوں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تمہیں جینا نہیں آئے گا۔ پھر جابز بھی مل جائیں گی، پھر اپنے حق لینے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا۔ میں کہتی ہوں گورنمنٹ کے اور حکومتوں کو کیا کوسیں، انسان ہمارے عمل، ہماری زندگی اعمال سے خالی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی۔ جو دل تھے وہ مردہ ہو گئے، جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے لیے بنایا تھا، آج اوپر سے مسلمان ہو گئے، تیرے دل ابھی بھی کچھ بت کشی شکی ہے۔ کیا کریں ایسے دلوں کے لیے؟ نبی تو کہے نہیں تیرے دل میں میرے سے زیادہ کسی کی نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مجھے نبی مجھے اپنی جان پیاری ہے آپ سے۔ اللہ کی نبی نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا مجھے آپ سب سے پیارے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز سے، ہر رشتے سے پیاری ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے عمر اب تو نے بات صحیح کی ہے، ذرا سوچی ہمیں نبی کتنا پیارا ہے، نبی کے پیار کے نعرے لگاتے رہے اور عمل سے ثابت نہ کر سکے اور اپنی زندگی سے ثابت نہ کر سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنے معزز ہیں، ہمیں کتنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ بہنوں میں تو عورتوں کو یہ بھی کہوں گی جس نبی کی امتی ہو، اگر زندگی میں اس نبی کا دیدار نہ ہوا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ کہ تیرا رشتہ تیرے نبی سے اتنا بھی مضبوط نہیں کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے۔ رب سے رشتہ کمزور کرو گے تو دنیا تمہارے لیے آزمائش بنے گی، پھر ہمارے رزق روٹی کے مسائل اٹھیں گے۔ بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں، بات پھر اسی پہ آ جاتی ہے کہ جب اس دھرتی کے اندر کام کیا تو میں نہیں کہتی میری مخالفت ہے، بہنوں میرے پاس صرف اللہ کے رسول کی محبت تھی اور اس محبت کو میں چھپا کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ محبت مجھے اس طرح جیے بغیر دم نہیں لے سکتی تھی، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ تم آج میرے فوٹا باز کے شہری مرد حضرات بھی موجود ہیں۔ بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں، اس شہر فوٹا باز کی کوئی آج یہ پہلی سیرت النبی کانفرنس نہیں ہے۔ 2013 کی ہائی اسکول کی کانفرنس بھول گئے ہو، وہ تو میرا اسٹوڈنٹ دور تھا اور اس ٹائم ابھی بھی ایک ریسنٹلی مجھے میسیج ملا ہے کہ 2013 کے جس پروگرام میں
جو نعتیہ اشعار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان میں سے چند اشعار آپ پڑھ دیں۔ میں پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی، پڑھ کر سناؤں گی۔ میں کہتی ہوں بہنوں، تجھے صرف تھوڑا سا اچھا ٹینٹ دیکھ کر، 2-4 کیمرے دیکھ کر تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہ ایسے ایسے الزام لگا دیے۔ مسئلہ تیرے میرے ایمان کا ہے، میری ذات کا نہیں ہے۔ ہماری ذات اللہ کے سامنے کیسی ہے؟ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن کم از کم اپنے ایمان کے ساتھ جینا تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں کہتی ہوں کہ اس فوٹا پاس اس ادارے کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فوٹا پاس سے چھپی نہ ہو یا کوئی فوٹا پاس کے سامنے نہ ہو، چاہے وہ بینک کے معاملات ہوں، چاہے وہ FBI کے معاملات ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قبول اس لیے نہیں کرتے کہ غریب گھر کی بیٹی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں میرے لیے یہ باعث فخر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں کسی امیر گھرانے کی ہوتی، اتنی محنت نہ کرتی۔ بہنوں اور بیٹیوں، یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے۔ جس نبی سے محبت کی ہے، جس نبی کے لیے سفر کیے ہیں، جس نبی کی محبت کے لیے ریسرچ کی ہے، جامعۃ الازہر مصر تک پہنچی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اور ڈھالنے کے لیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو اور رنگنے کے لیے صبغت اللہ، میں کہتی ہوں آج اس سیرت النبی کانفرنس میں میں اپنے اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہوں، یا اللہ مسئلہ میرا نہیں ہے، آج اتنی بڑی پنچایت ہے اور مجھے یقین ہے فرشتے اس سے بھی زیادہ آئے ہوں گے۔ اللہ مسئلہ تیرے نبی کی محبت کا ہے، فیصلہ بھی تیرے نبی کا ہوگا، حکم بھی تیرے نبی کا ہوگا۔ بہنوں اور بیٹیوں، میں شکر گزار ہوں یہ جتنی بھی میری فوٹا باز کی ٹیم ہے کہ جنہوں نے ہر بات سننے کے بعد اپنا تن من دھن اس مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے، اپنا آپ قربان کیا ہے، اپنا آپ اس کو کھڑا کیا ہے۔ میں کہتی ہوں آج لوگ ہاتھوں میں ڈالر دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ حرام کے ذریعے اکٹھے ہو سکتی ہیں۔ تو کیا جانے قرآن کیسے کیسے راج کرواتا ہے۔ وہ قرآن جو عمر کو اونٹوں کے چرواہے سے خلیفہ بنا دے، بادشاہ بنا دے، نبی کے دور میں خلیفہ بنے قرآن کی وجہ سے، کیا وہ قرآن بنات الحسنہ نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیرت رسول کی محبت، بہنوں اور بیٹیوں، کیا وہ بنات الحسنہ انٹرنیشنل نہیں بنا سکتا؟ میں کہتی ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے اس سرزمین پر، فوٹا باز کے اس ایریے پر، اس علاقے پر، اس جگہ پر جو اللہ نے قیام کروایا ہے، یہ بھی کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہوگا، یہ بھی ام القریٰ بنے گا، یہ بھی مکہ المکرمہ کی سرزمین کی طرح خواتین کی ایجوکیشن کا سسٹم بنے گا۔ بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہ پڑھی، نبی کا لا نہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ ریسرچ نہ پڑھی، میں کہتی ہوں شہادت العالمیہ کی ڈگری بڑی چھوٹی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا کے لیے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے کھڑا کرنا ہے تو آئیں پھر اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے، جب تک حافظ قرآن PhD نہیں کرے گا بہنوں اور بیٹیوں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ علم کی 2 آنکھیں ہیں، ایک دینی ہے اور دنیاوی ہے۔ اللہ میں یہ دونوں اس فوٹا باز کی آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں۔ بیٹی اگر کیمرے سے میڈیکل پڑھے گی تو پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری بھی آنی چاہیے۔ والدین ڈرتے ہیں حفظ نہ کروانا بچے کو بھول جائے گی، میں کہتی ہوں رٹے والا حفظ بھول جائے گا، ساری زندگی پکڑے گی، قرآن بھول جائے گا، دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ آج تجھے اس بنات الحسنہ کے اندر ایک ایسا سسٹم دینا چاہتی ہوں جس میں قرآن ہاتھوں سے لکھنا ہے، قرآن رنگوں سے لکھنا ہے، قرآن کو دل پہ نقش کرنا ہے، دماغ میں نقش کرو گے رٹے کے حافظ بن جاؤ گے، اگر دل میں نقش کرو گے تو پھر وہ حافظ بنو گے، ساری زندگی نہیں بھولو گے، قرآن تیرا مقدر بنے گا اور یہ دل قرآن کا دل بنے گا۔ میں یہ تھی تھوڑی سی صورتحال بہنوں اور بھائیوں جو بتانا میں چاہتی تھی، لیکن
اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کا لفظ حب ہے، ہاں بابا ہے، پہچان آئی کہ حب تو دانے کو کہتی ہیں، دانا زمین میں ڈالا جاتا ہے، چونکہ محبت کا مقام دل ہے، وہ دل میں ڈالی جاتی ہے، اس کا دماغ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ذہن کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں اس نبی کی بستی میں آئے ہو تو جیسا نبی چاہتا ہے ویسا دل کر لو۔ آج اگر دل صاف نہ ہوئے تو کب ہوں گے؟ اتنا پیارا موقع ہے، آئیے دلوں کو صاف ضرور کرنا ہے۔ دل کیسے ہوں گے؟ بھائیو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہی ہے اگر تجھے جان بھی پیاری ہے میرے سے، تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، بیٹا پیارا ہے ٹھیک نہیں، تجھے سب سے میں پیارا ہونا چاہیے۔ مجھے بتائے نبی برداشت نہیں کرتا کہ میرے سے زیادہ پیار اور کسی سے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ذرا کھولے دل، جائزہ لے، کیا نبی یہ برداشت کر لے گا کہ دل میں تو کسی اور کو بسائے، دل میں چاہتے کوئی اور ہو اور عزم دین کا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہ ہو؟ بھائیو، اپنے دل کو بھی ہم نے بدلنا ہے، اس دل کی بستی کو آج ہم نے پاک بھی کرنا ہے۔ پہلے دل صاف ہوتے ہیں، پھر دل پاک ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو چنتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے قربانی کرتے ہو، گوشت نہیں دیکھتا، جانور نہیں دیکھتا، خون نہیں دیکھتا، بال نہیں دیکھتا، صرف دل دیکھتا ہوں۔ وَقُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، دل دیکھتا ہوں۔ میں کہتی ہوں سیرت نبی کانفرنس میں آئے ہو، شادی کا کارڈ ملے، لوگ گنتی کرتے ہیں، یہ کارڈ میں نے نہیں بھیجا، یہ تو نبی کی دعوت تھی، اللہ نے بہت دور دور سے لوگوں کو توفیق دے دی، دوسری تحصیل والوں کو توفیق دے دی، لاہور والوں کو توفیق دے دی، یہ میرے نبی کا چناؤ ہے۔ اس مجلس میں کوئی آیا، کسی نے پھول سجائے، کسی نے رستے بنائے، کسی نے کیمرے لگائے، بھائیو یہ میری دعوت نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اور میں کہتی ہوں جس نبی کے پروگرام میں آئی ہو وہ نبی آج خالی نہیں جانے دے گا، وہ اس کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ اس پنڈال کے اندر فرشتے بھی گھوم رہے ہوں گے، وہ نورانی فرشتے، ساتھ ان کے ہاتھوں میں رجسٹر بھی ہوں گے، کچھ لکھ بھی رہے ہوں گے اور لکھیں گے اعمال دل والوں کے۔ تو بھائیو، آج ہم نے دل صاف کر کے یہاں سے جانا ہے، دل صاف، دل پاک، اور پھر چناؤ ہوتے ہیں۔ اگر آئی ہو تو آج مجھے امید ہے اللہ بہت کچھ نوازے گا۔ جن بہنوں بھائیوں کے تعاون سے یہ پنڈال، یہ پروگرام سجا، جنہوں نے میرے سے بھی زیادہ اس کو سجانے میں کردار ادا کیا، ایسے پیسے لوٹائے جیسے دوسرے دنیاوی پروگراموں میں لوٹاتے ہیں، میں کہتی ہوں آج نبی تمہیں خالی نہیں رہنے دے گا۔ جس نبی کے لیے دل کھولا، جس نبی کے لیے آج گھر چھوڑ کے آئی ہو، جس نبی کے لیے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ چھوڑ کے آئی ہو، جس نبی کے لیے ہمارے اتنے آفیشل بندوں نے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑی ہیں، آج نبی سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ رب العزت آج خالی نہیں جانے دے گا۔ میں کہتی ہوں کو وڈیرا پروگرام میں آ جائے، لوگ کھڑے ہو کے عزت کرتے ہیں۔ جس نبی کے پروگرام میں ایک آئی ہو، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کیا اللہ قدر نہیں کرے گا؟ یہ کارڈ، یہ دعوت آپ کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اللہ نے آپ کو بلایا، اللہ کے نبی کے پروگرام میں بیٹھی ہو، وہ نبی جس سے کوئی اور نبی بڑا نہیں، کوئی اور اعلیٰ نہیں، جس کی شان سے بڑی کوئی شان نہیں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ماہ ربیع الاول میں بڑی بڑی سیرت النبی کانفرنس ہوئی، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے مردوں کی کانفرنس کے ساتھ اس ضلع بہاول نگر کی تحصیل فوٹا باس میں اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول میں تو نے توفیق دی کہ خواتین فوٹا باس والیوں کو یہ محفل، یہ پررونق نورانی بخشا۔ اے الہی، آج یہ پنڈال جیسا ہے، اس میں جتنے لوگ ہیں اللہ تیرے فرشتے ایسے ہی اس کو عرش پر لے گئے ہوں گے، میرے اللہ کو دکھایا ہوگا اس کے اندر کون کون لوگ ہیں، فلاں گلی سے آیا، فلاں محلے سے آیا،
گھر کا نمبر یہ ہے، گیٹ کا نمبر یہ ہے، اللہ فلانے بھی آئی ہے، اللہ فلانے بھی آئی ہے۔ میں کہتی ہوں جس طرح صبح سے تذکرہ اسٹیج پر ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے ایسا ہی تذکرہ عرش الہی پر بھی ہو رہا ہوگا۔